ہم بھی ایک اسلامک سپر پاور ہیں, ہمارے پاس بھی اپنی سیکورٹی کرتا سالا اوور ایکٹنگ کی اولاد. اب تیرے کو برابر ہوتا نہیں کیا بولنے کو؟ چلے ایک کام کر, 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کی وجہ سے. ارے میں کہاں سے دوں؟ ارے دینا یار, دینا, سمجھا کر بات کو یار. جھکاؤ, یہ خوف, یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیا, فیٹف نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کو فضائی جو ہمارے ساری جو فضائیں ہیں وہ کھلی رہیں گی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سری نگر اور یو اے ای کے بیچ میں فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں, کوئی ہم اس پر احتجاج نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا ایگریمنٹ یو اے ای کے گورنمنٹ نے کر لیا ہے, لیکن ہم اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں اٹھا رہے. اور ہمارا جھکاؤ, یہ خوف, یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیا, فیٹف نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ سپر پاور کے سامنے ہم بھی ایک اسلامک سپر پاور ہیں, ہمارے پاس بھی اپنی سیکورٹی کا سب کچھ ہے. اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ ہمارے دیکھیے, پہلی بات تو وہ سری نگر کا اور دبئی کا جو تھا وہ روٹ, اس پہ سنا ہے کہ ہم نے ان کو اوور فلائٹ رائٹس ختم کر دیا ہے. سنا ہے, آپ کا اطلاع بہتر ہوگا, مگر مجھے وہ گورنمنٹ نے تو کہا ہے وہ کہ انہوں نے ختم کر دیا ہے, گورنمنٹ نے یا انڈیا نے, پتہ نہیں کیا. مگر آپ کا جنرل جو سوال ہے, بھائی ہم ہیں کمزور. یہ دیکھیے, آپ ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ رکھ کے, نیوکلیئر ویپنز رکھ کے, اس سے آپ تگڑے نہیں ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اس کو استعمال, دیٹ از دا ویپن آف لاسٹ ریزورٹ. وہ اور خودکشی کرنا, اٹس دا سیم تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھول جائیں کہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں. صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ اکنامکلی کدھر کھڑے ہوئے ہیں, اور ویئر اسٹرانگ اور ویک ہیں, اور آپ بہت ویک ہیں, اتنے ویک ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کھلا نہیں سکتے ہیں. سمیع صاحب, $10 بلین کے کھانا آپ امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچرل کنٹری میں. آپ کا ملک جو صرف اور صرف ایگریکلچر ہے اور کچھ نہیں ہے, آپ $10 بلین کدھر ہے؟ وہ بیسٹ اریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ. بھائی کیوں آپ نہیں اگا سکتے ہیں؟ اور آپ وہ ٹیکس بھی نہیں کرتے ہیں ایگریکلچر کو, پھر بھی آپ نہیں اگا سکتے ہیں. تو دیکھیے, کیوں لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یو آر اے فیلنگ اسٹیٹ. میں تو سمجھتا ہوں ان مینی ریسپیکٹس جو ملک اپنے لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے, امپلائمنٹ نہیں دے سکتا ہے, جو اپنے ملکوں کو ڈیفینڈ ٹھیک طرح سے نہیں کرتا ہے, جدھر دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, تو وہ ایک سمجھے اٹس اے فیلنگ اسٹیٹ. اور وہ ہمارا اس وقت یہ ہے. تو آپ کو کبھی عزت نہیں آئے گی جب تک آپ بھیک کا وہ لے کے سب جگہ جائیں. $3 بلین سعودی عربیہ نے آپ کے بینک میں رکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا ہے, آپ کے بینک میں رکھا ہے. اور جب ان کا موڈ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں واپس دے دو, اور اس سے آپ اتنے خوش ہو گئے. نہیں, اس کو تو بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سفارتکاری, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, چھکا مار دیا جاوید میاں والا شارجہ کی طرح. وہ اس کو تو یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے. تو ان سے 2 سوال پوچھ لیں کہ میٹنگ کب ہوا تھا, پہلے دن کے آخری دن, اور میٹنگ میں کیا کہا گیا تھا, یہ تو پوچھ لیں. تو کیوں وہ اناؤنسمنٹ جو تھا سعودی نے پہلے کیا تھا, آپ نے تو نہیں کیا تھا, کیوں؟ دیکھیے, بس چھوڑیں جی, وی نو واٹ دا فیکٹس آر. اچھا, اس میں ہلالی صاحب تھوڑا ڈفرنس ہے ماضی کا, اس لیے کہ 20 سال سے افغانستان میں ایک امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ تھی اور انڈیا کو مکمل ایکسیس تھی. تو جو افغان سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف, اور ٹی ٹی پی کی وہاں پر سینکچریز تھی اور پوری ان کو سپورٹ مل رہی تھی ہر طرف سے. لیکن اب طالبان کی حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کروا رہی ہے، اور سراج الدین حقانی اس وقت وزیر داخلہ ہیں،
اور ان کا آج بھی یہ بیان ہے, کل بھی یہ بیان تھا کہ جو افغان سرزمین ہے کسی قیمت میں بھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو اتنی بڑی تبدیلی ہے وہ مجبور کرے گی ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو کہ وہ پھر جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ پابند رہیں, اس پر کاربند رہیں؟ آپ کو پتہ ہے سمیع صاحب کہ جب امریکن بھی تھے ادھر تو کہا جاتا تھا کہ 50 سے 70% افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا. کہا جاتا تھا کہ کابل جو ہے بس وہی تھا جو ان کا کنٹرول تھا. اس وقت یہ لوگ ہندوستان سے پیسے لے کے ہمارے خلاف ایکٹ کر رہے تھے. اب اس وقت کدھر تھا حقانی طالبان؟ اس وقت کیا حقانی طالبان اس وقت ہمارا دشمن تھا ٹی ٹی پی کی طرح؟ کتنے دفعے ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس نے ان سے بات کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ تمہارا علاقہ جو تمہارے کنٹرول میں ہے ادھر سے پیسے لے کے ٹی ٹی پی پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے, روکو. کیا وہ روکا انہوں نے؟ چلیے روکا نہیں, کوشش کی, ایک آدمی کو پکڑا. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے, پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا بات مانیں, چلیے دیکھتے ہیں. مگر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی اس علاقہ حقانیز کے کنٹرول میں تھا اس وقت نہیں روکا. اب آپ کہتے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے. لیٹ اس سی. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ کلاسک کیس ہے, لڑو, رکو, نیگوشیٹ کرو, جھوٹ بولو, ایک ایک کے پرزنرز واپس لاؤ اور پھر شروع ہو جاؤ. دس از دا کلاسک کیس. اب اگر اس وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ حقانیز اس وقت سیریس ہیں, ٹائم ول ٹیل. اگر آپ لینا چاہتے ہیں رسک چھوڑ دیں اور پھر دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور سوال بھی ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا, یہ ایک جو آپ نے سینیریو پینٹ کیا ہے دیٹ از اے پاسبلٹی, بٹ دین وی گو بیک اگین کہ پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, چوائسز کیا ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ؟ سمیع صاحب, آپ کا ملک کے پاس جب ایک قوت ہوتی ہے اور ایک کیا چوائس ہے آپ کے ٹیررسٹ کے خلاف؟ لڑو ان کے ساتھ, اور تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں نا. وائی ڈو یو آلویز وانٹ اے چوائس؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے اگر ایک چور, مجھے پتا ہے ایک چور ہے میرے گھر میں آ کے چوری کرے گا, میں کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کروں؟ میں ہر چور کے ساتھ کروں, لیٹ اس کم ٹو اے ڈیل. بھائی یہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, بس کنڈکٹرز, گاڑی بس دھونے والے, یہ کوئی آئیڈیالوجیکل لوگ نہیں ہیں, یہ گینگسٹرز اور برگنڈز ہیں. They are not ماؤ سے تنگ like people. میں کہتا ہوں یہ وہ افغان طالبان کی طرح آئیڈیالوجیکلی ڈسپوز نہیں ہیں. ان کو پیسے چاہیے, لوٹ چاہیے, ان کو کنٹرول چاہیے. یہ کو کام نہیں کرنا آتا, ان کو صرف ایک چیز آتا ہے, لڑنا. تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مگر پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں, تسلی آپ کو ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے اس وقت اس لیے کہ ایک گارنٹور ہے, چلیے کوشش کر لیں, نو پرابلم, یو ول سی واٹ ہیپنس. مگر کیوں یہ کہیں کہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے؟ بالکل آپشن ہے. آپشن یہ ہے کہ اپنے حفاظت کرو, اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا, اپنے ایریاز کا. ٹھیک. دوسرا جو اہم ایشو تھا اس بریفنگ میں وہ افغانستان کو ریکگنائز کرنے کا, ان کی گورنمنٹ کو, اس کے بارے میں پاکستان میں یہ بتایا گیا بریفنگ کے دوران کہ جب تک پوری دنیا نہیں ریکگنائز کرتی طالبان کو اس وقت تک پاکستان ریکگنائز نہیں کرے گا, لیکن جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور اس وقت جو اس سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے جو مدد چاہیے پاکستان وہ فراہم کرتا رہے گا. واہ واہ. دیکھیے یہ جھکاؤ ہے امریکہ کے طرف, یہ جھکاؤ ہے ویسٹ کے طرف.
आपके पास कोई वजह नहीं है उनको नहीं रिकग्नाइज करने के लिए। आप उनसे गारंटी एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको फॉरेन मिनिस्टर को दावत देते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर होस्ट करेगा उसकी विजिट को। बस फॉर्मली आप रिकग्नाइज ये नहीं कर रहे हैं कि इसलिए कि इस किस्म की मुनाफकत इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है। आप उनका अमीर जब आएगा आप उसको 21 गन सलूट नहीं देंगे, मगर उसके अलावा आप हर चीज़ करेंगे। भाई ये एक झुकाव है टुवर्ड्स अमेरिका। ये एक्चुअली समी साहब इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ कहता है जब आपका रिट है, आपका कंट्रोल है, आपका अथॉरिटी जो है हर जगह एक स्टेट में एक्सटेंड होता है, तो देर इज नो प्रॉब्लम। यू आर दी फॉर्मल, आप रिकग्नाइज्ड रूलर होनी चाहिए। और हम तो उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना, हम तो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए, या कहा जा रहा है कि हम उनको साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यार ये क्या बातें हैं, दिस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। ये सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का इंटरनेशनल एक जोक है।